اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن 2 فوجی بھی اسرائیلی جو ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ہم شاید ہمارے پاس بہت طاقت ہے اور ہم غزہ یا فلسطینیوں کو جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، تو اب جو 2 فوجی ان کے مارے گئے ہیں اس کو کس طرح سے حماس نے دعویٰ نہیں کیا، یہ خود اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں اسرائیلی فوج کثرت سے موجود تھی اس کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے، اور 2 جو ہیں وہ فوجی مارے گئے، ایک اپنے ٹینک کے ساتھ، ٹینک بھی اس کا تباہ ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزسٹنس ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گی۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت فلسطینیوں کو حتمی طور پر غزہ سے ختم کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ نیتن یاہو صاحب اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہم نے تو جانا نہیں ہے، لیکن وہ ان کو خیر وہاں سے جانا تو پڑے گا۔ 2 امپورٹنٹ چیزیں اس حوالے سے بتا دیں۔ ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، غزہ کے مستقبل کی فلسطین ریاست کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، گوترس کہہ رہے ہیں، وہ از دا سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن۔ لہٰذا موقف جو ہے فلسطین کا یا حماس کا وہ تو انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے، یہ صرف اسرائیل کی اور اس کے اتحادی امریکہ کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، حتمی طور پر غزہ فلسطینیوں کا ہے، فلسطین کو یہاں ریاست کا حق حاصل ہے، یہاں ریاست ایک دن بنے گی، 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ الائیڈ ایشو ہے وہ ہے ایران کا۔ اسرائیل کے نیتن یاہو بڑھ کے مار رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے ایران کو، ہم یہ کر دیں گے۔ وہاں کی قیادت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ 3 باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی کر لیں۔ 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں، 4تھا راؤنڈ ہونے والا ہے امریکہ کے ساتھ۔ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام اور میزائل سسٹم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا گلے پڑ جائے گی، یہ پورا خطہ جو ہے وہ پھر آگ کے شعلوں میں لپٹ جائے گا۔ یہ ایران کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے۔ ایرانی اسپیکر جو ہے مجلس کے، یعنی جو ان کی پارلیمنٹ ہے ایران کی، اس کو مجلس کہتے ہیں، مجلس شورا۔ مجلس کے اسپیکر کا کہنا ہے ہو از دا سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ مین آفٹر دا پریزیڈنٹ۔ بلکہ میں اگر کہوں تو پریزیڈنٹ جو ہے اس سے بھی بڑی حیثیت ہے ان کی، اسپیکر پارلیمنٹ کی۔ تو ایران میں ہم فوری طور پر تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اسرائیل نے کوئی حماقت کی تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلے گا، اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی ابہام نہیں۔ لیکن بخاری صاحب، جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو مثبت اور سنجیدہ جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، دیکھیے ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے ڈپلومیٹک ایلیٹس کی طرف سے جو متعلق ہیں اس سے، خاص طور سے قطری پرائم منسٹر جو ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے ہمیں یہی تاثر دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ آلریڈی اچیو ہو چکی ہے، اور کچھ جو ہے وہ آئندہ مذاکرات جو ہفتے کو ہوں گے، اور وہ ہوں گے بھی امان میں ہی، اس میں ہو جائے گی۔ ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے۔ بخاری صاحب، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ ایرانی جوہری پروگرام ہے، اس پر یہ امریکہ چاہے گا کہ ایران کمپرومائز کرے۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کہ ایسا ایران جس طرح سے اپنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن دے رہا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار پہ گیو اپ نہیں کرے گا؟ اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر بم نہ بنائے۔ ایران یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر حملہ نہ کرے تو ہم نہیں بنائیں گے، تو ہم بم نہیں بنائیں گے۔ اس نے اب تک نہیں بنایا بم، تو وہ کب سے بنا سکتا تھا؟ بالکل۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، یہ کوڈ پروکو ہو سکتا ہے کہ ایران بم نہ بنائے، اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دے، اور اس کے جواب میں کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کا امکان مجھے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن بخاری صاحب، ابھی تو امکانات نظر آ رہے ہیں، ابھی تو ڈیٹیلڈ جو مذاکرات کے حوالے سے جو دونوں ملکوں کے درمیان بات ہوئی ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ بخاری صاحب، ان کیس اگر یہ ایٹمی ہتھیاروں والا معاملہ نہیں کسی طرف جاتا تو کیا لگتا ہے بخاری صاحب، کیا منظرنامہ بن سکتا ہے؟ کیا پھر امریکہ ایران پر حملے کرے گا، اور کیا ایران میں اتنی اہلیت ہے کہ ایران امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آپٹیمسٹ ہوں۔ اچھا، میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں، وہ تو بالکل ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، جب اتنے ہاسٹائل گروپس کے بیچ میں 3 راؤنڈ ہو چکے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بات بڑھ رہی ہے، ورنہ دوسرا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہیں سے واپس ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اب چونکہ 4تھا ہو رہا ہے، اس لیے آئی ایکسپیکٹ کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں ہوتی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو اس خطے میں تباہی ہی تباہی ہے۔
چاہے وہ اسرائیل کی ہو چاہے وہ ایران کی ہو، چاہے اس کی لپیٹ میں لبنان آئے، چاہے اس کی لپیٹ میں ایجپٹ آئے، چاہے جارڈن آئے، یہ خطہ پھر آگ سے کھیلے گا۔ جی بالکل، ایران اور امریکہ میں مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات بہت سنجیدہ اور مثبت ہیں۔